اہل بیت کی یزید کے دربار میں پیشی۔ خیر کا ہر بول بالا کر دیا، خیر کا ہر بول بالا کر دیا، قید ہو کر شمر کو رسوا کر دیا۔ جب اہل بیت شام میں وارد ہوئے تو ان کو ایک خرابہ نما ویران مکان میں ٹھہرایا گیا۔ دوسرے دن یزید نے پہلا حکم یہ دیا کہ میرے دربار کو آراستہ و پیراستہ کیا جائے، رنگ رنگ کے پردے لٹکائے جائیں، قیمتی قالین بچھائے جائیں، 7 رنگے جواہرات سے جڑا تخت صدر بارگاہ میں رکھا جائے اور تخت کے ارد گرد سنہری کرسیاں لگائی جائیں۔ کشمیری شالیں ان کرسیوں پر ڈالی گئیں اور دربار سے اس کے گھر کو کھلنے والے دروازے کو کھول دیا گیا اور اس دروازے پر باریک و لطیف سلطانی پردے لٹکائے گئے تاکہ گھر والے یعنی ابو سفیان کے خاندان کی عورتیں پس پردہ سے دربار اور قیدیوں کی آمد کے منظر کو دیکھ سکیں۔ پھر خود یزید نے نفیس ترین ریشمی لباس پہنا، قیمتی بادشاہی زیورات سے ایسے آراستہ ہوا، رنگ رنگ کے جواہرات سے مزین تاج سر پر رکھا اور قیمتی تخت پر براجمان ہوا۔ اس کے حکم کے مطابق شراب کی تمام انواع اقسام کے جام ترتیب سے رکھے گئے، شطرنج قمار کے آلات حاضر کیے گئے اور روم کے سفرا اور مغرب کے فرنگی ایلچیوں کو ترتیب سے کرسیوں پر بٹھایا گیا۔ پھر شام کے اکابر، حکومتی وزراء، بڑی شخصیات اور حکومتی افراد کو تخت کے چاروں طرف کرسیوں پر بٹھایا گیا، گانے بجانے والوں کو بلایا گیا اور ہر مغنی اپنے غنا سے مجمع کو مسحور کر رہا تھا۔ ان تمام انتظامات کے مکمل ہونے کے بعد حکم دیا گیا کہ اب قیدیوں کو دربار میں پیش کیا جائے۔ پس نوکر اور غلام خرابہ زندان کے پاس آئے تاکہ اہل بیت کو دربار میں لے جائیں تو تمام قیدیوں، عورتوں اور بچوں میں گریہ ازاری کی آوازیں بلند ہوئیں۔ ان کا گریہ آسمان تک پہنچ رہا تھا۔ انہیں مجبور کر کے ایک زنجیر اور لمبی رسی میں باندھ کر دربار کی طرف کھینچا گیا۔ تمام قیدیوں کو گوسفندوں کی طرح ایک رسی سے باندھا ہوا تھا۔ حضرت امام سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسی کا ایک سرا میری گردن میں تھا اور دوسرا جناب زینب میری پھوپھی کے بازو میں باندھا ہوا تھا۔ جب چلنے میں دقت ہوتی تو ظالم نیزوں اور تازیانوں سے مارتے، کیونکہ قیدیوں میں بہت چھوٹی چھوٹی بچیاں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ بلند قامت مستورات بچوں کو اٹھانے کے لیے رکتی تو ظالم انہیں نیزے اور تازیانے مارتے اور بیویوں کی نالہ و زاری کی آوازیں بلند ہو جاتی۔ جب مخدرات عصمت جلدی سے چلتی تو بچے ایک دوسرے پر گر جاتے یا زمین پر گر جاتے تو اس وقت یہ ملعون تازیانے مار مار کر بچوں کو زمین سے اٹھاتے۔ اس جانسوز اور دل خراش حالت سے اہل بیت پیغمبر کو یزید ملعون کے دربار میں لے جایا گیا۔ شہداء کے سروں کو قیدیوں کے آگے آگے دربار میں پیش کیا گیا اور پھر قیدی داخل ہوئے۔ شامی و باش کمینے لوگوں نے قیدیوں کو گھیرا ہوا تھا۔ وہ تالیاں بجاتے، ناچتے تھے، آوازیں کستے اور گالیاں بکتے، نعوذ باللہ۔ شامی عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پر بیٹھ کر پتھر اور اینٹیں قیدیوں کو مارتی تھیں اور تو اور خاک ان کے سروں پر پھینکتے۔ جناب زینب کبریٰ نے اس مجمع کے درمیان بھائی کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے میرے بھائی، میرے مصائب تو بڑے بڑے صابروں کے صبر پگھلانے والے ہیں۔ قیدیوں کو سروں کے ساتھ لایا گیا اور وہ 3 گھنٹے رکے رہے اور یزید سے داخلے کی اجازت طلب کی جاتی رہی، اس لیے اس کو باب الساعات کہا جاتا ہے۔ اہل بیت کو باب الساعات پر 3 گھنٹے روکنے کی وجہ یہ تھی کہ ابھی یزید کے مہمان نہ آئے تھے اور توقف کا وقت اہل بیت پر بہت گراں گزرا۔ سہل کہتا ہے کہ جب قیدیوں کو دارالامارہ کے دروازے پر روکا ہوا تھا تو یزید کے گھر کے نزدیک مکان کی چھت پر بیٹھی 5 عورتیں دیکھ رہی تھیں۔ ان عورتوں میں ایک بوڑھی ایسی تھی جس کی عمر 80 سال تھی، اس کی کمر جھک چکی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ امام کے سر پر نور والا نیزہ اس کے کمرے کے برابر میں ہے تو اس کو جوش آیا اور ایک پتھر اٹھا کر زور سے امام حسین علیہ السلام کے سر کو مارا تو پتھر سر پر لگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ پتھر امام کے دندان مبارک کو شہید کر گیا۔ سہل کہتے ہیں کہ امام زین العابدین یہ مصیبت برداشت نہ کر سکے، لہٰذا سر آسمان کی طرف بلند کیا اور خدا کے سامنے عرض کیا، میرے اللہ اس بوڑھی کو اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ہلاک کر دے۔ ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ اس کے کمرے کی چھت گری جس پر یہ بوڑھی باقی 4 عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔
یوں یہ پانچوں عورتیں واصل جہنم ہو گئیں۔ روایت میں ہے کہ جب قیدی دارالعمارہ کے دروازے پر پہنچے تو تمام لوگوں نے تکبیر کی صدائیں بلند کی۔ یزید نے سنا تو پوچھا کیا خبر ہے؟ کہا گیا کہ سر حسین علیہ السلام کو دروازے پر لائے ہیں۔ وہ ملعون ہنسا اور مسکرا کر کہا کیا بہترین انتقام لیا ہے اپنے آبا و اجداد کا کہ ان آبا کے سروں کے بدلے فرزند پیغمبر کا سر جدا کر لیا ہے۔ صاحب منتخب لکھتے ہیں کہ جب قیدی سروں کے ساتھ دارالعمارہ میں داخل ہوئے اور مروان بن حکم کی نگاہ پڑی تو بہت خوشی اور سرور کا اظہار کیا، اور وہ وجد کے حال میں ناچتے ہوئے تکبر سے اپنے اطراف میں دیکھتا اور گالیاں بکتا جا رہا تھا۔ لیکن اس مروان ملعون کا بھائی ایک نیک شخص اور اہل بیت کا محب تھا اور اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ جب وہ دربار میں آیا اور اس کی نگاہ امام حسین علیہ السلام کے بریدہ سر پر پڑی تو زارو قطار روتے ہوئے ماتم کرتا رہا اور درباریوں سے کہنے لگا اے ظالموں، کیا تمہیں پیغمبر کے سامنے نہیں جانا؟ جب جاؤ گے وہ تمہارے گریبان سے تمہیں پکڑیں گے اور بدلہ لیں گے۔ بس مجھے خدا کی قسم اب میں اس شہر میں آؤں گا نہ یزید ملعون کو دیکھوں گا۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس طلب کیا تو غلاموں نے نیزے سے اتار کر اسے سنہری تشت میں رکھا اور یزید کے سامنے تشت رکھ دیا۔ اسی طرح دوسرے سر بھی طبق میں رکھ کر یزید کے سامنے رکھ دیے گئے۔ سہل کہتا ہے کہ میں بھی ان کی جماعت میں داخل ہو گیا کہ دیکھوں کہ سر امام حسین علیہ السلام پر کیا مصیبت آنے والی ہے۔ سر سامنے رکھا تھا جس پر ریشمی کپڑا ڈال رکھا تھا، اور بعض اہل تاریخ نے تو لکھا ہے کہ جب یزید نے امام حسین علیہ السلام کا سر مانگا تو انہوں نے سر مطہر کو غسل دیا اور ریش مبارک میں کنگھی کی اور سنہری تشت میں رکھ کر اوپر ریشمی رومال ڈال کر پھر یزید کے سامنے تخت میں اسے پیش کیا گیا۔ اور باقی امرائے کوفہ نے بھی اپنے پاس موجود سروں کو یزید کے پاس رکھ دیا، اور یزید نے امرائے کوفہ سے واقعہ کربلا کی تفصیلات سنی۔ بعض اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ بولنے والا زجر بن قیس تھا، بعض نے لکھا ہے متکلم شمر بن ذوالجوشن تھا، اور یہ حق ہے کہ پہلے رجز ملعون نے کلام کیا کیونکہ وہ فصیح و بلیغ شخص تھا۔ کامل السقیفہ میں ہے کہ یزید ولید نے ایک ایک سر کے بارے میں پوچھنا شروع کیا کہ یہ کس کا سر ہے اور یہ کس کا سر ہے۔ وہ ملعون جواب دیتے کہ یہ سر فلاں بن فلاں کا ہے، نام اور اسم کا تعارف کرواتے۔ پھر یزید نے اپنا منہ امام حسین علیہ السلام کے سر کی طرف کیا اور سر سے مخاطب ہو کر کہا ہم نے عزیز اور عظیم لوگوں کے سر جدا کیے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے اوپر بہت بڑے ظلم کیے تھے۔ مروان ملعون کا بھائی اس مجمع میں تھا، اس نے یزید کی سرزنش کی تو یزید نے اسے خاموش کرا دیا، پس وہ غائب ہو گیا۔